پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خوارجی عمر دین عرف جذبہ کا اعترافی بیان۔ کالعدم ٹی ٹی پی میں افغانستان سے ٹریننگ، منشیات کا استعمال اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا انکشاف۔ کمانڈرز نوجوانوں کو ورغلا کر استعمال کرتے ہیں۔ گروہ بھتہ خوری، گاڑیاں چھیننے اور اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہے۔ گرفتار دہشت گرد کا بیان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ حلقوں میں انتخابی سامان کی ترسیل اور عملے کی تعیناتی۔ پرامن انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ پنجاب پولیس کے بھی اہلکار پہنچ گئے۔ ضلع دیامیر کے علاقے چلاس میں امن و امان کے پیش نظر 60 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ جنگ بندی یا پھر امریکہ کا ڈرامہ؟ امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ امریکہ نے ایرانی ساحل کی نگرانی کرنے والے ریڈار مرکز کو نشانہ بنا ڈالا۔ جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین کی طرف میزائل اطلاق دیے۔ آبنہ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر۔ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند کی جا سکتی ہے، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، بولے ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ میری انتظامیہ کو ایران کے معاملے پر زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ ایران نے اتفاق اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ طاقتور اور غیور ہے۔ ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ٹرمپ خیالوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایران کا دو ٹوک انداز۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان، بولے جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت ہوئی تو ضرور جواب دیں گے۔ ہمسایہ ممالک میں امریکی اڈے نہ ہوتے تو حملوں کی نوبت ہی نہ آتی۔ سعودی عرب خطے کا بڑا ملک اور اہم کھلاڑی ہے۔ ایران سعودی عرب مل کر خطے میں امن، استحکام اور ترقی لا سکتے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ٹرمپ کو منجمد ایرانی اثاثے بحال کر کے تعطل کو ختم کرنا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ کے پاس موجود تقریباً 24 ارب ڈالر ایران کے اثاثے ہیں اور یہ رقم امریکہ کی نہیں بلکہ ایرانی عوام کی ملکیت ہے۔ اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو اس کے اثرات بحر ہند، بحیرہ احمر اور باب المندب تک پھیل سکتے ہیں۔ پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے لیے معاہدے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے کرغزستان میں اجلاس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزرائے داخلہ سے الگ الگ ملاقاتیں۔ علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا عدم قرار۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو عدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ حکومت کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد ہیں۔ تنظیم انتشار پھیلانے میں ملوث ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مسلسل چوتھی مرتبہ کمی کر دی۔ پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار۔ پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے اضافہ کیا گیا جبکہ ڈیزل پر لیوی میں 24 روپے 34 پیسے کمی کی گئی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لاکھوں دکانداروں پر ٹیکس لگے گا۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور والی دکان پر 1% ٹیکس لگایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا اعلان۔ دکانداروں کو سالانہ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ سندھ میں ریبیز کا ایک اور مریض رپورٹ۔ حیدرآباد میں کتے کے کاٹے کا شکار مریضہ جناح اسپتال کراچی منتقل۔ مریضہ میں ہائیڈروفوبیا سمیت ریبیز کی دیگر علامات کی تصدیق۔ رواں برس سندھ بھر میں کتے کے کاٹنے کے 90,000 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے سے 10 اموات ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا آج 1296واں عرس۔ گورنر سندھ کی کلفٹن میں درگاہ پر حاضری، مزار پر چادر چڑھائی اور زائرین سے مل کر نذرانے پیش کیے۔ نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ سندھ صوفیوں کی زمین ہے، ہمیں دین کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے LPG نیٹ ورک پر لاکھوں بیرل تیل اسمگل کرنے کا الزام۔ امریکہ نے ایران سے منسلک 12 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے ایرانی توانائی کی ترسیل چھپانے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ نے پابندیوں کی فہرست میں شامل ایک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ ایران کے شیڈو فلیٹ اور شیڈو بینکنگ نیٹ ورک کو بھی ختم کرنے کا اعلان۔
ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं, सोसाइटी मजबूत है। रूसी सदर पुतिन का बयान। बोले ईरानी क़यादत की अपील पर लाखों ने लब्बैक कहा। 50 लाख अफराद ने वतन के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। पुतिन ने कहा कि ईरान ने कभी रूस से असलहा नहीं मांगा, न रूस ने कभी ईरान को असलहा फराहम किया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के फ़लस्तीन और लबनान पर हमले जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद हो गया। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद हो गए। हमास का इसराइली जराइम रोकने के लिए आलमी बरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोले ज़ेलेंस्की से मुलाकात का कोई फ़ायदा ही नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अफसोस, रूसी सदर ने एक बार फिर जंग का रास्ता चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन जल्द अमन मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, दीर, चित्राल, सुवात, कोहिस्तान और मलाकंड में बादल जम कर बरसेंगे। बाजोड़, शांगला, बटाग्राम, बुनेर, मानसहरा और एबटाबाद में भी बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में भी सूरज का पारा हाई। कराची में पारा 37 तक जाएगा। शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी टीम आज डर्बी में श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा। पाकिस्तानी रेसलर ने भारतीय हरीफ को चित करके गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच का एशियन गेम्स के रेसलिंग मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। कामयाबी पर कौमी रेसलर को मुल्क भर से मुबारकबाद मौसूल।